السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے ناظرین۔ جسٹس اطہر امین اللہ صاحب نے جو پی ٹی آئی کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس پر 4 صفحات پہ مشتمل جو ہے وہ ایک اضافی نوٹ دیا ہے۔ اس نوٹ کے پہلے میں اہم نکات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے اہم نکات میں یہ نکات شامل ہے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی غلط تشریح سے ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے باہر نکال دیا گیا۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو غلط تشریح کرنے پر، عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کرنے پر جماعت کو باہر نکال دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا کہ بڑی جماعت کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نااہل قرار دیا، جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی بھی سیاسی جماعت کو نااہل قرار دینے کے لیے نہیں تھا۔ اب یہ جو ہیں وہ اہم نکات ہیں ان 4 صفحات پہ مشتمل جو انہوں نے اضافی نوٹ دیا ہے۔ اب بڑا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ جو یہ آواز بلند کی ہے جسٹس اطہر امان اللہ صاحب نے پی ٹی آئی کے باہر ہونے کے حوالے سے، کیا اس پہ باقی سارے ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس پہ متفق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیونکہ ووٹنگ ہوگی جو اس پہ زیادہ چاہے جسٹس قاضی فائزیسا ہے یا جسٹس اطہر امان اللہ صاحب ہیں، ان کے جو بھی جن کی طرف ججز زیادہ ہوں گے، پھر اس حساب سے جو ہے وہ اس کیس کو آگے چلایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی خبر تھی جو سامنے نکل کے آئی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا کہ اگر یہ کیس چلتا ہے تو الیکشن دوبارہ ہونے کی پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا الیکشن دوبارہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اب یہ تو آنے والے فیصلے ہی بتائیں گے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہیں نون لیگ کی جانب سے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ افغانستان کے اندر جا کر اہداف کو نشانہ بنائیں گے، یعنی دہشت گردوں کے کیمپس جو افغانستان میں بنے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے کے پی کے میں اور بلوچستان والی سائڈ پہ مطلب سارے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ اس پر جو ہے وہ جا کر ان دہشت گردوں کے کیمپس کو نشانہ بنائیں گے۔ اب اس پہ جب افغانستان کے وزیر دفاع نے جو بیان دیا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور باقاعدہ میں چلا بھی رہا ہوں اسکرین پہ، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ افغانستان کا جواب تھا کہ سرحد پار حملے کی صورت میں نتائج کا ذمہ دار پاکستان ہوگا، یعنی کہ اگر پاکستان کی جانب سے ان کے بارڈر کراس کر کے وہاں پہ حملہ کیا جاتا ہے تو ان نتائج کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان پر خود ہوگا۔ پھر اگر افغانستان کی طرف سے حملے کیے جاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار افغانستان نہیں ہوگا، جوابی حملے کیے جاتے ہیں۔ اس پر پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتوں نے اس بات سے، وزیر دفاع خواجہ آصف کی بات سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈائیلاگ کے ذریعے اس بات کو حل کرنا چاہیے، جبکہ ہمارا بڑا دشمن انڈیا جو ہے وہ اس ٹائم مطلب کہ وہاں سے بھی دہشت گردی کرواتا ہے، رو کے بندے بھی وہاں سے سارے ملے ہوتے ہیں یہ۔ تو ان کا کہنا ہے کہ افغانستان جو کہ ہمارے مسلم ممالک میں سے ایک ملک ہے، ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈائیلاگ کی صورت میں اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ وہاں پہ جا کے آپریشن کرنے چاہیے۔ اس طرح سے معاملات مزید پیچیدہ ہوں گے، مزید گڑبڑ ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو امریکہ نے 2001 یا 2003 سے لے کے ابھی تک جو ہے وہاں پر افغانستان پہ جو وہ حملے کرتا رہا، تو ابھی تک افغانستان کو وہ کچھ کر نہیں پایا۔ یعنی کہ اگر ہم بھی کرتے ہیں، آگے جنگ چھڑ جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ، اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ، بھائیوں کے ہاتھوں سے خون جو ہے وہ مطلب خون سفید ہو گیا، اور بھائیوں کے ہاتھوں خون ضائع ہونا شروع ہو گیا، جانتے ہیں پھر یہ اسلامی طور پہ اور آئینی قانونی طور پہ یہ سب غلط ہے۔ تو پی ٹی آئی نے اس پہ یہ موقف اختیار کیا ہے، اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی، کہ اس پر جو ہے وہ ڈائیلاگ کی صورت میں اس کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم جا کے وہاں پر حملے کرنے شروع کر دیں۔ اب آپ لوگوں کی اس پہ کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے۔